میر حسن میں خوش آمدید۔ جدید AI کے انداز میں اسلامی معلومات۔ ذرا سوچئے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایک ہی کتاب کو 500 بار پڑھے یا اپنی زندگی کے 50 سال صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے وقف کر دے؟ آج ہم انسانی عزم کی کچھ ایسی ہی ناقابل یقین داستانیں جانیں گے جو سیدھی تاریخ کے اوراق سے لی گئی ہیں اور ہمیں یہ دکھاتی ہیں کہ لگن کی اصل طاقت آخر ہوتی کیا ہے۔ تو سوال یہی بنتا ہے کہ انسانی عزم کی آخری حد کیا ہے؟ جب کوئی کسی مقصد کے لیے خود کو وقف کر دیتا ہے تو وہ کہاں تک جا سکتا ہے؟ آج ہم جن شخصیات کی زندگیوں کا جائزہ لیں گے نا، وہ اس سوال کا ایک عملی جواب ہے۔ تو ہمارا سفر کچھ یوں ہوگا۔ ہم علم کی جستجو سے شروع کریں گے، پھر قلم کی طاقت کو دیکھیں گے، اس کے بعد روحانی عقیدت کی گہرائیوں میں اتریں گے، مقصد کے لیے دی گئی قربانیوں کو سمجھیں گے اور آخر میں دیکھیں گے کہ ایسی محنت اپنے پیچھے کیسی لازوال میراث چھوڑ جاتی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں علم کی جستجو سے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز میں مہارت حاصل کرنے کے لیے بہت محنت لگتی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کے لیے ایسی مشقت کی ہے کہ آج اس کا تصور کرنا بھی مشکل لگتا ہے۔ پہلی مثال ہی دیکھ لیں، یہ حیران کر دینے والی ہے۔ ذرا تصور کریں، 500 بار ایک ہی کتاب کو پڑھنا۔ امام مزنی نے امام شافعی کی مشہور کتاب الرسالہ کے ساتھ بالکل یہی کیا۔ یہ صرف رٹا لگانا نہیں تھا، بلکہ ہر بار اس میں سے گہرے معنی تلاش کرنے کی ایک کوشش تھی۔ یہ ہے لگن کی انتہا۔ اور یہ کوئی ایک آدھ مثال نہیں تھی، یہ تو اس دور کے علماء کا ایک انداز تھا۔ جیسے ابو اسحاق الشرازی، وہ اپنے ہر سبق کو 100 بار دہراتے تھے تاکہ وہ ذہن میں نقش ہو جائے۔ ابن الانباری نے تفسیر کی 400 کتابیں زبانی یاد کر لیں، اور عطا بن رباح، انہوں نے اپنی زندگی کے 30 سال صرف اپنے شاگردوں کی تعلیم کے لیے ایک ہی مسجد میں گزار دیے۔ یہ سب محنت کی غیر معمولی مثالیں ہیں۔ اچھا، علم حاصل کرنا ایک بات ہے، لیکن اسے دوسروں تک پہنچانا، اسے تخلیق کرنا، یہ بالکل ایک دوسری کہانی ہے۔ اب ہم ان شخصیات کی بات کریں گے جن کے قلم نے اتنا کچھ لکھا کہ ان کے کام کی مقدار ہی عقل کو دنگ کر دیتی ہے۔ 1000 سے زیادہ کتابیں۔ سوچیں ذرا، آج کے دور میں جہاں ایک مصنف اپنی پوری زندگی میں شاید چند درجن کتابیں لکھ پاتا ہے، وہیں ابن تیمیہ کی علمی پیداوار اتنی زیادہ تھی کہ محققین آج بھی اس پر حیران ہیں۔ یہ ان کی غیر معمولی ذہنی صلاحیت اور محنت کی گواہی ہے۔ اور بات صرف تعداد کی نہیں تھی، بلکہ رفتار کی بھی تھی۔ ذرا سوچیں، ایک دن میں 4 نوٹ بکس بھر دینا، یا کبھی کبھی تو ایک ہی نشست میں پوری کی پوری کتاب لکھ دینا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا ذہن اور قلم کس قدر تیزی سے کام کرتے تھے۔ اسی طرح کی ایک اور ناقابل یقین مثال ابن عقیل کی ہے، جنہوں نے الگ الگ موضوعات پر 800 کے قریب کتابیں لکھیں۔ ان کا کام بھی علمی دنیا میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب ممکن کیسے ہوا؟ اس کا جواب ایک بہت چھوٹی سی بات میں چھپا ہے۔ وہ کھانا پکانے میں وقت ضائع نہیں کرتے تھے، بلکہ سوکھی روٹی پر مکھن لگا کر کھا لیتے تھے تاکہ جو وقت بچے اس میں 50 قرآنی آیات کی تلاوت کر سکے۔ ایک ایک لمحے کی قدر کرنا، شاید اسی کو کہتے ہیں۔ یہاں ہمیں عظمت تک پہنچنے کے 2 بالکل مختلف راستے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف ابن تیمیہ ہیں جو ایک دن میں کئی کتابچوں جتنا لکھ دیتے تھے، ایک اسپرنٹر کی طرح، اور دوسری طرف ہے ابو الفرج اصفہانی، جنہوں نے اپنی شاہکار کتاب الاغانی لکھنے میں پورے 50 سال لگا دیے، ایک میراتھن رنر کی طرح۔ ایک راستہ تیز رفتار ہے اور دوسرا صبر آزما، لیکن دونوں ہی غیر معمولی لگن اور استقامت کا ثبوت ہے۔ اچھا، اگر ذہنی نظم و ضبط ایسا تھا تو روحانی دنیا میں یہ لگن کیسی نظر آتی تھی؟ آئیے اب عبادت میں نظم و ضبط کی ان مثالوں کو دیکھتے ہیں جو صرف علم کی نہیں بلکہ گہرے عمل کی داستانیں ہیں۔ 60 سال امام مش نے اپنی زندگی کے 60 سالوں تک باجماعت نماز کی پہلی تکبیر یعنی تکبیر اولیٰ کبھی نہیں چھوڑی۔ یہ روزانہ کی پابندی کی ایک ایسی مثال ہے جو مستقل مزاجی کی اصل طاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں تو سب کا ہی عبادت کا جذبہ عروج پر ہوتا ہے، لیکن یہ اعداد و شمار پھر بھی حیران کن ہے۔ امام شافعی ایک رمضان میں 60 بار قرآن پاک ختم کرتے تھے، یعنی دن میں 2 بار، جبکہ امام بخاری 30 بار مکمل کیا کرتے تھے۔ اور یہ جذبہ صرف رمضان تک محدود نہیں تھا۔ امام احمد بن حنبل کا روزانہ کا معمول 300 رکعت نوافل ادا کرنا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 12,000 دانوں کی تسبیح پر ذکر کیا کرتے تھے۔
اور ابن اوریس نے تو اپنی زندگی میں 4000 بار قرآن پاک ختم کرنے کا ایک ناقابل یقین ریکارڈ قائم کیا۔ ظاہر ہے اتنی محنت اور ایسی لگن کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ اب ہم ان قربانیوں پر نظر ڈالیں گے جو ان شخصیات نے اپنے عظیم مقاصد کے لیے دیں، کبھی وقت کی، کبھی آرام کی، اور کبھی تو اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ ٹائم لائن ہمیں ان عظیم منصوبوں کے پیمانے کا احساس دلاتی ہے۔ امام بخاری نے 16 سال لگا کر صحیح بخاری مرتب کی، ابن بطوطہ نے 30 سال سفر میں گزار دیے، اور بعض مصنفین نے تو ایک کتاب لکھنے میں 40 سے 50 سال تک صرف کر دیے۔ اور اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ صرف وقت کی قربانی نہیں تھی۔ امام بخاری کا معمول تھا کہ وہ اپنی کتاب میں ہر ایک حدیث کو شامل کرنے سے پہلے باقاعدہ غسل کرتے اور 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ یہ جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی محنت کی انتہا تھی۔ اور قربانی کی حتمی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ شاید اس کی سب سے بڑی مثال امام ابو حنیفہ کی زندگی ہے، جنہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا، یہاں تک کہ اپنے گھر کا سامان تک فروخت کر دیا۔ ان کے لیے علم ہر دولت سے بڑھ کر تھا۔ تو اتنی محنت، اتنی قربانیوں کا آخر نتیجہ کیا نکلا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان شخصیات نے اپنی لگن سے دنیا پر کیسا انمٹ نشان چھوڑا ہے۔ ابو منصور ثعلبی کی کہانی بہت متاثر کن ہے۔ وہ ایک بہت معمولی کام کرتے تھے، یعنی لومڑی کی کھالوں کی تجارت، لیکن اپنی محنت اور لگن کے بلبوتے پر انہوں نے خود کو اس مقام تک پہنچایا کہ آج ان کا شمار دنیا کے بڑے ادیبوں میں ہوتا ہے۔ اسی طرح ابن بطوطہ کے 30 سالہ سفر نے انہیں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ آج بھی ان کے سفر نامے پڑھے جاتے ہیں اور آنے والی نسلوں کو متاثر کرتے رہیں گے۔ ان کی محنت ایک لازوال ورثہ بن گئی۔ اور آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، آج خلفہ شار اور ڈسٹریکشنز کے اس دور میں ان لوگوں کی کہانیاں ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ شاید سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ انسانی صلاحیت کی کوئی حد نہیں اگر ہماری توجہ اور ہماری لگن سچی ہو۔